اسلامی مہینہ سفر کے متعلق لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے کے اندر آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا اسلامی روح کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ سفر اسلامی مہینہ سفر کے متعلق لوگوں کے درمیان یہ جو غلط بات، توہمات اور غلط عقیدہ مشہور ہے کہ اس مہینے کے اندر آسمان سے بلائیں، مصیبتیں اور آفات نازل ہوتی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شارع علیہ السلام سے واضح طور پر مسلم شریف کے اندر اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے کے اندر نہ بیماری، نہ یہ مہینہ منحوس ہے، نہ اس مہینے کے اندر آفات اور بیماریاں نازل نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفر کے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا اس مہینے کے اندر مشکلات نازل، بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اور نہ ہی سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اور مشکلات اور مصائب اور آفات وغیرہ نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا دو ماننے کی یہ دو چیزیں ہیں، ایک شارع علیہ السلام اور دوسرا سائنس۔ جب یہ دونوں چیزوں سے بات ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ اس مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے لگے؟ کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ یہ مسلمانوں کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت کے اندر 4 مہینے کو بڑا محترم سمجھا جاتا تھا۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے کے اندر عرب لوگ اس مہینے کے اندر جنگ و قتال کرنا، رہ زنی کرنا، قتل و غارت کرنا، ڈاکہ وغیرہ ڈالنا، ان چیزوں سے محترم، ان 4 مہینے کو محترم سمجھتے تھے، ان تمام چیزوں سے باز رہتے تھے۔ لہٰذا جیسے ہی یہ 4 مہینے گزرتے، محرم آیا، محرم کے بعد سفر آیا، تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا وہ تمام کے تمام اپنی حرکات پر واپس آ جاتے تھے۔ جنگ و قتال کرنا یہ کام شروع کر دیتے تھے، رہ زنی کرنا، قتل و غارت کرنا، ڈاکہ گیری کرنا، یہ سارے کے سارے وہ کام سفر کے مہینہ شروع ہوتے ہی، محرم کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، وہ تمام ان حرکات پر واپس آتے یہ کام شروع کر دیتے تھے۔ لہٰذا ان کام کرنے کی وجہ سے، قتل و غارت کرنے کی وجہ سے، راہ زنی کرنے کی وجہ سے، ڈاکہ چوری وغیرہ کرنے کی وجہ سے ان کو نقصان جو پہنچتا، تو انہوں نے نقصان پہنچنے کا سبب اس مہینے کو ٹھہرا دیا۔ سفر کے مہینے کو انہوں نے ٹھہرایا کہ ہمیں جو یہ نقصان پہنچتا ہے یہ سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہماری جو حرکات ہیں، ہماری حرکات کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے اپنی حرکات کی طرف نظر کرنے کی بجائے اس مہینے کو منحوس ٹھہرا دیا۔ تو یہ نسل در نسل، یہ عرب لوگوں سے نسل در نسل اب یہ مسلمانوں کے درمیان بھی عقیدہ چلا آیا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور آج تک بھی یہ عقیدہ مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ان کو بڑھانے کے لیے۔ جو اہل اسلام مسلمان ہیں وہ بھی ان کے پیچھے لگ کے، شیعہ حضرات کے پیچھے لگ کے اپنے عقائد کی درستگی کرنے کی بجائے اپنے عقائد کو بگاڑ بیٹھے ہیں۔